اب اس کے کچھ آفٹر افیکٹس کیا ہیں اینڈ ہو از ٹو بلیم. سب سے پہلے جو آفٹر افیکٹ آیا حضرت حسین کی شہادت اس سانحہ سے وہ کیا ہے کہ ٹھیک 4 سال بعد ایک فرقہ جنم لیا. شیعان علی ہی تھے وہ, لیکن انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا اس کے آفٹر میتھ میں. 65 ہجری کی بات ہے کہ جب کوفیوں کو بہت ریگریٹ ہونے لگا, اور ریگریٹ ہونے شروع ہو گیا تھا ان کی شہادت کے فوراً بعد کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے, تو ایک گروپ بن گیا 4 سال بعد جو کافی تعداد میں تھا اور ان کو بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا تھا, تو وہ ابن زیاد کو قتل کرنے نکلے. اور راستے میں جب وہ کربلا پہنچے جہاں پہ حضرت حسین کی باڈی دفن ہے, تو وہ اتنا روئے, انہیں اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ماتم کرنے لگے اور ساری رات ماتم کرتے رہے. اور وہاں سے یہ ماتم کی رسم جنم لی, اور سال ہر سال پھر 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت والے دن یہ ماتم کی رسم وہاں سے جنم لی. اور یہ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ شیعان علی, وہی جنہوں نے حضرت علی صلی اللہ عنہ کو بھی, حضرت حسین کو بھی, اور حضرت مسلم بن عقیل کو بھی, سب کو دھوکہ دیا. تو یہاں سے وہ جو ہے رسم نکلی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عقائد والی موومنٹ بھی اختیار کر گئی آہستہ آہستہ. صحابہ سے نفرت, صحابہ کو منافق کہنا, اس کا حضرت علی اور اہل بیت کو ڈیمی گاڈ کا سٹیٹس, یعنی کہ یہ اللہ کا اوتار. ایکسٹریم جو عقائد ہیں, آپ کو پتہ ہے اہل شیعہ میں کچھ بہت ایکسٹریم عقائد ہیں, سب کے نہیں لیکن کچھ کے بہت ایکسٹریم عقائد ہیں. ایک تو آفٹر میتھ یہ کہ شیعہ ازم ابھی تک پولیٹیکل موومنٹ تھی, لیکن اس واقعے کے بعد سے وہ تھیولوجیکل موومنٹ بھی بن گئی, پراپر تھیولوجیکل موومنٹ, ٹھیک ہے, جس میں عقائد بھی شامل ہو گئے اور بہت عجیب و غریب عقائد. دوسرا یہ کہ ہو از ٹو بلیم. اب ہمارا کیا ویو ہے, ہمارے اسکالرس کا کیا ویو تھا؟ دیکھیں عام آدمی کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, میرا آپ کا ویو تو ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے نا. ہمارے اسکالرس کا کیا ویو ہے, ہو از ٹو بلیم. نمبر 1 کوفی, نمبر 1, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. وہی لوگ جو ماتم کرتے ہیں وہی بلیم کرنے کے لیے, یا جو ان کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی بلیم کر رہے ہیں, وہی بلیم کے لائق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود مانا کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ام سلمہ کا بیان میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی لعنت ہو کوفیوں پہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا. اسی طرح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہمیں بیان ملتا ہے کہ جنہوں نے حیرت کا اظہار کیا, واہ عجبا, عجیب بات ہے کہ مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو, نواسہ رسول کو تم لوگوں نے مار دیا, ٹھیک ہے. تو صحابہ ور کرسٹل کلیئر کہ کون بلیم ہے. نمبر 2 سب سے بڑا, چلیں کوفیوں نے تو بٹرے کیا نا, لیکن تلوار کس نے اٹھائی, مارا کس نے؟ اس میں سب سے پہلے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 6 دن کا ڈسٹنس تھا تقریباً شام میں اور کربلا میں. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ عبید اللہ نے لیٹر لکھا ہوگا یزید کو, یزید نے کہا ہوگا مار دو, یہ تو پاسبل ہی نہیں. 6 ڈے کا ڈسٹنس ہے نا, جبکہ اس نے تو اگلے ہی دن کہہ دیا کہ نہیں مار دو. تو اس کا مطلب کہ یہ آرڈر عبید اللہ ابن زیاد کا ہی تھا, ٹھیک ہے, یزید کا نہیں تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد از ٹو بلیم ڈیفینیٹلی. اور پھر جنہوں نے مارا, ضرب لگائی, عمر بن سعد بن ابی وقاص از آلسو ٹو بلیم, کیونکہ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے کوورڈ, اور ہی کوڈ ہیو پروٹیکٹیو حسین صلی اللہ عنہ بغاوت کر کے, لیکن اس نے بھی نہیں پروٹیکٹ کیا. اور جہاں تک بات ہے یزید کی, ہی از آلسو ٹو بلیم. امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا, ڈو یو لو یزید؟ امام احمد بن حنبل نے کہا, ہاؤ کین اے پرسن ود لٹل ایمان ان ہز ہارٹ لو یزید, ہاؤ کین اے پرسن آف ایمان لو یزید. اور پھر اس نے پوچھا کہ ڈو یو کرس ہم, امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل نے بہت خوبصورت جواب دیا, ہیو یو ایور سین یور فادر کرس سم ون بائی نیم, کیا کبھی اپنے باپ کو کسی کو نام لے کے لعنت کرتے دیکھا ہے؟ بیٹے نے کہا نہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا یہ ہماری سنت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نہیں ہے. تو وی سے کہ یزید قصوروار ہے, اور وی سے کہ جو بھی ظالم ہے اس پہ لعنت, وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم, وی سے لعنت اللہ علی الظالمین, وی سے دس, بس ہو گیا. اور یزید اس لیے قصوروار ہے, although he was regretful, he was sorrowful, he was shocked, یہ کیا ہوا, لیکن یزید اس لیے قصوروار ہے کہ اس نے کسی کو پنش نہیں کیا, نہ ابن زیاد کو, نہ سنن کو, نہ ہی وہ جو خبیث تھا جس نے ضرب لگائی تھی, کسی کو اس نے پنش نہیں کیا. تو ثابت ہو گیا کہ وہ بھی قصوروار, کیونکہ اگر اس کو واقعی ہی اس نے یہ دکھانا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے, تو ہی شوڈ ہیو, اس کو لٹکا دینا چاہیے تھا ان تینوں کو, اور دردناک سے دردناک سزا دینی چاہیے تھی ان تینوں. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ, اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر, تو لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ بھی قصوروار ہے اس پہ. بہرحال یہ ہے وہ واقعات جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور اس میں ہمارا عقیدہ کہ امام حسین, حضرت حسین صلی اللہ عنہ واز اے بریو مین,
courageous sahabi, Nawasa Rasool, great man. He had his view, he had a great intention to go there. But this is also true کہ senior most صحابہ stopped him, tried to warn him. اور یہ بھی بات درست ہے اہل سنہ والجماع کہ when it comes to حسن and حسین، حضرت حسن کا رتبہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث موجود ہے کہ یہ میرا بیٹا لیڈر ہے اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ دو فیملیز کو لڑنے سے بچائے گا. اور جہاں تک حضرت حسین کی بات ہے، ان کی اللہ شہادت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالمین پہ لعنت کرے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور حضرت حسین has set a great example for all the courageous people who are to come till the day of judgment کہ ظلم کے آگے اور انجسٹس کے آگے سبمٹ نہیں کرنا، یعنی ویلیوز والی لائف گزارنی ہے، انٹیگریٹی والی لائف گزارنی ہے. اور اینڈ تک حضرت حسین واز ایکٹنگ سینسیبل. اس لیے آپ ان واقعات کی طرف نہ جائیں جو حضرت حسین کا ایک عجیب امیج کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت حسین کو پتہ تھا سوسائڈ ہے پھر بھی گئے. دس از ناٹ ٹرو. وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دس فرام نواسہ رسول. حضرت حسین واز کیلکولیٹو. حضرت حسین ہیڈ بلیف کہ حضرت حسین کو سکسیس ملے گا، اور حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے بہت وزڈم کے ساتھ ساری چیزیں کی اور بہت جسٹس کے ساتھ، بہت سینسیبلٹی کے ساتھ. لیکن دا خبیث ابن زیاد، اس کی طرف سے ایروگنس آئی جس کی وجہ سے واقعہ ہوا. بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے لرن کرنے کو بہت کچھ ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح سیرت میں، حضرت حسین کی صحیح سیرت میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت فالو کرنے پہ کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.